اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم لما شرب لہ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ حضور نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت ہی پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے پیا جائے، یہ اسی مقصد کے لیے ہے، اسی کام کے لیے ہے۔ معزز سامعین، آب زمزم کے فضائل بیان کرنے سے قبل آپ کو آب زمزم کے مرز وجود میں آنے کی کیا وجہ تسمیہ ہے وہ بیان کروں گا۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ، طویل حدیث مبارکہ ہے، اس کا مختصر حصہ جو اس ضمن میں ہے کہ کیسے مرز وجود میں آب زمزم آیا وہ آپ کے گوش گزار کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو مکہ، جو کہ اس وقت بے آب و گیاہ اور غیر آباد علاقہ تھا، وہاں پر جہاں پہ اب بیت اللہ شریف موجود ہے، اس کے قریب ایک درخت کے پاس جہاں پہ اب زمزم کا کنواں ہے، وہاں پر اپنے اہل و عیال کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے اور کھانے پینے کے لیے ایک تھیلا جس میں پانی کا ایک مشکیزہ تھا اور چند ستو اور کھجوریں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان کو وہاں پہ چھوڑ دیا انہوں نے، تو وہاں سے مڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، انہوں نے بار بار یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں اس غیر آباد اور بے آب و گیاہ علاقے میں کیوں چھوڑ کے اکیلے جا رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تو جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں اس علاقے میں چھوڑ جائیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ اللہ جل شانہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تو پھر آپ مطمئن ہو کر واپس مڑ گئیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی ثنیہ کے پاس پہنچے جہاں پہ آپ کو کوئی اور دیکھنے والا نہیں تھا، اس وقت اب جہاں پہ بیت اللہ شریف موجود ہے، بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میں اپنے بعض اہل و عیال کو تیرے گھر کے نزدیک چھوڑ آیا ہوں تاکہ وہ نماز قائم کریں، تو کچھ لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور پھلوں کے ذریعے ان کو رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ یہ دعا سورہ ابراہیم میں موجود ہے۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنی پیاس بجھانے کے لیے اور بچے کی بھوک کو مٹانے کے لیے وہ پانی پیتی ہیں اور بچے کو دودھ پلاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب مشکیزے میں سے پانی ختم ہو جاتا ہے اور بچے کی پیاس بڑھ رہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اور اس کی تڑپ کو دیکھ کے حضرت ہاجرہ علیہ السلام تاب نہ لا سکیں اور آپ نے دوڑنا شروع کر دیا اور صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئیں تاکہ دیکھیں کہ کوئی شخص آ رہا ہے اور اس سے مدد حاصل کر سکے، لیکن کوئی شخص آپ کو نظر نہ آیا۔ پھر آپ اس صفا پہاڑی سے نیچے اتری اور ایک وادی میں چلی گئیں اور آپ دیکھتی ہیں ایک اور پہاڑ ان کے سامنے ہے۔ آپ نے اپنا دامن سنبھالا اور اس کے اوپر دوڑ کر چڑھ گئیں، اور اس طرح حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے صفا سے مروہ اور مروہ صفا تک 7 چکر لگائے، 7 مرتبہ دوڑیں، اور جب 7ویں دفعہ دوڑ چکیں تو آپ نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب ٹھہر جا۔ تو اچانک آپ کو ایک جگہ سے آواز آتی ہے کہ اگر تمہارا کوئی فریاد رس ہے، اگر تمہاری کوئی فریاد سننے والا ہے تو تم نے اپنی فریاد اس تک پہنچا دی۔ تو اچانک آپ دیکھتی ہیں کہ آب زمزم کے قریب ہی ایک فرشتہ کھڑا ہے جو کہ اپنا پر وہاں پہ مارتا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایڑی مارتا ہے تو وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ اب زمزم ہوتا ہے۔ حضرت ہاجرہ اس پانی کو اس طرح اکٹھا کرنا شروع کر دیتی ہیں جیسے کہ ایک حوض کو بنایا جاتا ہے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ رحم فرمائے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر، اگر وہ پانی کو کاش اکٹھا نہ کرتیں، ان کو اس پانی کو جاری رہنے دیتیں، وہ پانی آج ایک چشمے کی طرح بہہ رہا ہوتا۔ تو پھر اس پانی سے حضرت ہاجرہ نے خود بھی پانی پیا اور پھر دودھ پلایا اپنے بچے کو اور اس کی پیاس کو بھی بجھایا۔ معزز سامعین،
شعب الایمان میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آب زمزم کو جس مقصد کے لیے پیا جائے یہ اسی مقصد کے لیے ہے، اور آدمی کو نیت کر لینی چاہیے کہ میں یہ پانی قیامت کی پیاس کو بجھانے کے لیے پی رہا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آب زمزم کو پیا۔ معزز سامعین، مجمع الزوائد میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آب زمزم کو، زمزم کے پانی کو دنیا کے تمام پانیوں پر فضیلت حاصل ہے، لیکن ایک یہاں پہ نقطہ آپ کو بڑا ہی مزے کا بتانے جا رہا ہوں جو کہ قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ خود آب زمزم نے بھی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فضیلت حاصل کی ہے۔ اور وہ کیسے حاصل کی ہے؟ یہ وہ موقع ہے جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے معراج کا تحفہ عطا فرمانا تھا، اور اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا کہ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے مختصر حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ ذات جس نے بابرکت بنا دیا اپنے بندے خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ تو یہ وہ موقع تھا جب اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانی تھیں، تو اس وقت جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے باہر حتیم میں آرام فرما رہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ آ پہنچے اور ارادہ خداوندی سے جب آگاہی بخشی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ جب وضو فرما چکے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو لٹا لیا، اور لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے اس کو چاک کر دیا۔ اس کو چاک کرنے کے بعد پھر آپ کے قلب اطہر کو باہر نکالا، پھر قلب اطہر کو چاک کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو، سینہ مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ پھر ایک نور کا اور حکمت کا تشت بڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ڈھیل دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو درست کر کے سینہ مبارک میں رکھ دیا گیا، اور پھر سینہ مبارک کو درست کر دیا گیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس طرح جب مسح ہوا آب زمزم قلب اطہر اور سینہ مبارک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس وقت آب زمزم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جسم کے ساتھ مسح ہو کر فضیلت حاصل کر لی۔ تو معزز سامعین، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور ترمذی شریف میں موجود ہے کہ حضور نبی مکرم سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم آب زمزم پینے لگو، اگر تم اس کو شفا کی نیت سے پیو گے تو تمہیں شفا دے گا، اگر تم اس کو سیر ہونے کی نیت سے پیو گے تم سیر ہو جاؤ گے، اور اگر تم پیاس بجھانے کی نیت سے پیو گے تو وہ تمہاری پیاس بجھا دے گا۔ اور جو وجود ہے، جو سبب ہے آب زمزم کے آنے کا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے کی وجہ ہے۔ یعنی کہ یہ دو وجوہات ہیں کہ آب زمزم مارز وجود میں آیا ہے۔ تو معزز سامعین، ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ نے اسے دریافت کیا، پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں زمزم سے آ رہا ہوں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے پوچھا، کیا تم نے آب زمزم کو جیسے پینا چاہیے تھا ویسے ہی پیا یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ آب زمزم کو کس طرح پینا چاہیے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ قبلہ کی طرف منہ پھیر لو، رخ کر لو، اور اللہ کا نام لے کر 3 سانس لو، 3 سانسوں میں پانی پیو، اور خوب پیٹ بھر کے پیو، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور منافقین میں فرق ہی یہ ہے ایک کہ منافقین اس زمزم کو، آب زمزم کو، زمزم کے پانی کو پیٹ بھر کے نہیں پیتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے
کہ حضور نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل اس طرح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے بتایا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کیا جائے اور کھڑے ہو کر بہار شریعت میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، کھڑے ہو کر آب زمزم کو پیا جائے اور 3 سانسوں میں پیا جائے، اور ہر سانس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جل شانہ کا نام لیا جائے، اور جب پی چکے ختم کر چکے تو اللہ کی حمد بیان کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور نیتیں کی جائیں، اچھی نیتیں کی جائیں، اچھی نیت سے اس کو پیا جائے تو اس کا وہ اثر اس بندے کو نظر آئے گا۔ کیوں؟ مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ جل شانہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جیسا اللہ جل شانہ کے ساتھ گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ جل شانہ کے قریب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ ایک بالشت اس بندے کے قریب آتا ہے، اور اگر کوئی بندہ 2 قدم اللہ جل شانہ کے قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 4 قدم اس بندے کے قریب آتا ہے، اگر کوئی 4 قدم اللہ جل شانہ کے قریب جائے تو اللہ جل شانہ 8 قدم اس بندے کے قریب آتا ہے، اور اگر کوئی چل کے اللہ جل شانہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اس بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہے، اور اگر کوئی ذکر اللہ جل شانہ کا ایک عام محفل میں کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کا ذکر اس سے بہتر محفل میں کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مسلم شریف کے حدیث مبارکہ سے کہ جیسا گمان اللہ جل شانہ سے انسان کرتا ہے اللہ جل شانہ ویسا بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب جیسی نیت جیسا توکل یقین انسان کا پکا اللہ جل شانہ پہ ہونا چاہیے تو اس اعتبار سے اس بندے کو اثر بھی نظر آئے گا۔ انسان نیت کرے، اچھی نیتیں کر لے کہ میں جنت کے حصول کی نیت سے یہ پانی پیتا ہوں، میں قیامت کی پیاس بجھانے کے لیے پانی پیتا ہوں، علم نافع کے لیے پانی پیتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، بہار شریعت میں لکھی ہوئی ہے کہ دعا اس طرح کی جائے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھے سوال کرتا ہوں علم نافع کا، نفع پہنچانے والے علم کا، ورزقا واسعا اور وسیع رزق کا، وعملا متقبلا اور مقبول عمل کا، ایسا عمل جو کہ قابل قبول ہو، جو مذموم نہ ہو، وشفاء من کل داء اور ہر ایک قسم کی بیماری سے شفا کا۔ اس طرح کی اچھی نیتیں کر کے پھر انسان اگر وہ پانی پیے گا تو اس کو ویسے ہی اثرات نظر آئیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے گھر کی حاضری اور آب زمزم کو پینے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ایک وسیلہ اور سبب جو اس کا آب زمزم کے پینے کا اللہ جل شانہ کے قرب کا ہے وہ حاصل کر کے عافیت عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔